بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہے، جس کو اس کی ایک ایک حقیقت اور راز کا پتہ ہے، اس ذات عالی نے ہمیں اس دنیا کی حقیقت بتائی. کیا بتائی؟ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ تمہیں اس زمین پر نظر آ رہا ہے وہ سب فنا ہونے والا، سب ختم ہو جائے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا آپ کی رب کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آپ کی رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑے عزت و اکرام و جلال والی. یعنی یہ سمجھایا ہے کہ تم اس دنیا کی چیزوں پر دھوکے میں نہ پڑنا. یہ تمہیں یہ دنیا چھوڑ دے گی اور تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ. واقعہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر تشریف لے جا رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اللہ نے غیب سے ان کی اندر روح ڈال کر بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ان کو روح اللہ کہتے ہیں. تو وہ سفر پہ جا رہے تھے. ان کے 3 ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں. وہ تو اللہ کے نبی تھے، صاحب کشف و کرامت تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ حدیث شریف میں آیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے. جہاں غلطیاں دیکھو گے تو وہ دنیا کی محبت ہی کر. کسی کے ساتھ اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو دنیا کی محبت کی بنیاد. کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہو. کوئی چوری اور ڈاکہ ڈال رہا ہے تو دنیا کی محبت کے لیے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا سے محبت نہیں.
کہتے ہیں واقعہ لکھا ہے، میں بیچ میں واقعہ یاد آ جاتا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چور آئے. حضرت وہ تو اللہ والے تھے، ساری رات جاگنے والے. اب اللہ والے کے گھر میں کیا موجود ہے؟ کچھ نہیں ملا. ادھر ادھر تلاش کیا، کچھ نظر نہیں آیا اور جانے لگے. تو حضرت نے اس کو بلایا، کہا ٹھہر جاؤ، یہ میری گدڑی لے جاؤ، خالی ہاتھ مت جانا. ایک تو وہ چور ہے، مگر ان کے دل میں ترس و رحم اتنا ہوتا ہے کہ مجرم پر بھی ترس. اور ہر بیچارے نے ساری رات جاگی، تو خالی ہاتھ کیوں جا رہا ہے؟ یہ میری گدڑی لے جاؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ 3 آدمی انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ. حضرت نے فرمایا بھائی تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گے. کہا نہیں حضرت ہم تو آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کی فیضات و برکات سے مستفید ہوں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، جب تمہیں جانا ہے تو چلو. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے. راستے میں جاتے جاتے سونے کے 2 اینٹ نظر آئے. اب انہوں نے جو اینٹ کو دیکھا نا تو منہ میرا لاگے. یہ تو دنیا کی محبت میں بیچارے گرفتار. اس لیے وہ 2 اینٹ دیکھ کر بانا کرنے لگ گئے. حضرت ہم آ رہے، آپ تشریف لے جائے، ہم ابھی آپ کے پیچھے آئے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ کیوں رک رہے، ان کے رکنے کا مقصد کیا ہے. مگر میں نے عرض کیا تھا پچھلی اتوار کو بھی کہ جب دنیا کی محبت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس پہ پردے پڑ جاتے. عیسیٰ نبینا علیہ السلام تو چلے گئے. اب یہ 3 پیچھے رہ گئے. تینوں نے مشورہ کیا کہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، تھک گئے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ اینٹ تقسیم کریں گے. یہ محبت دنیا کی دوستی کو بھی ختم کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے، دوست کو دوست کا دشمن بنا دیتی ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی ہے. یہ سارے غلطیوں کا جڑ ہے اور عقل پر پردے ڈال دیتی، اس کو سمجھ نہیں آتا. اب ان تینوں نے مشورہ کیا کہ پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد یہ تقسیم کریں گے. تو ایک ساتھی کو بھیج دیا کہ تم جا کے کھانا لاؤ، اور 2 نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار اینٹیں 2 ہے اور ہم ساتھی 3 ہیں، تو یہ تقسیم کیسے کریں گے؟ سب ٹکڑے ٹکڑے کرنا پڑے گا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ آئے تو ہم کوئی بہانہ کر کے اس سے لڑنے لگ جائے اور اس کو قتل کر دیں. یعنی اتنا بڑا جرم، ومن قتل مؤمنا متعمدا
قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو قتل کیا قصداً تو فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا، 3 عذاب بیان فرمایا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا علیما۔ جس نے قصداً بلا عذر مسلمان کو قتل کر دیا تو اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب، اور ان کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کیا۔ یہ 3 سزا، اللہ کی لعنت یعنی رحمت سے محروم، اور اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اور ان کے لیے دردناک سزا۔ اتنا بڑا جرم ہے، 3 سزائیں بیان، مگر یہ محبت دنیا سب کچھ کرا دی۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اس کو مار ڈالیں گے، یہ 2 اینٹیں ہم لے لیں۔ یہاں یہ نہیں سوچا کہ بھائی اس کے دل میں بھی ایسی محبت ہے، وہ ہمارے لیے کوئی تدبیر کر لے، وہاں پردے پڑ گئے۔ اور اس ایک جانے کھانا لانے والے نے یہ سوچا کہ یار اینٹیں 2 ہے اور ہم آدمی 3 ہیں، یہ تقسیم صحیح نہیں ہوگا، چلو کھانے میں زہر ڈال لو، یہ کھانا کھا کے مر جائیں گے، 2 اینٹیں میں لے لوں گا۔ اور میں نے پہلی آیت پڑھی، یہ سب فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ ادھر ہی رہ جائے گا، اور آدمی یہاں سے چلا جائے۔ مینا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نہیں عرفات میں، تو ہمارے ساتھ اس خیمے میں حضرت مولانا سعد مدنی، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کچھ پاؤں میں زخم ہوا تھا، تو ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت لکھ دیجیے میرے کاپی میں۔ تو انہوں نے قلم اٹھایا اور اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ربائی لکھ دی۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی کتابوں میں آپ کو عقل اور فہم کی باتیں نظر آئی۔ عقل کسی بازار میں نہیں خریدی جا سکتی، مگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کا ایک ایک واقعہ انسان کو عبرت اور عقل دیتا ہے۔ تو حضرت مولانا سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور اس کی کاپی میں لکھ دی، یہ 2 شعر لکھ دے شیخ سعدی کے۔ جہاں اے برادر نہ ماند بکس، جہاں اے برادر نہ ماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ یہ دنیا میرے بھائی کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے، یہ چھوڑ جاتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے۔ دل اندر جہاں آفری بندوبست، دل دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ لگا، جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا، قیامت میں بھی کام آئے گا، جنت تک لے جانے بھی کام آئے گا۔ دنیا تمہیں یہاں چھوڑ دی۔ مکن تک یا بر ملک دنیا و پش، مکن تک یا بر ملک دنیا و پش،
کہ بسیار کس چو تو پرورد کش، دنیا کے اوپر بھروسہ مت کرو، اس پر اعتماد مت ڈالو، یہ بڑی بے وفا ہے، اس نے تمہارے جیسے بہت جوانوں کو پالا ہے پھر مار ڈالا۔ کہتے ہیں اس فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مجمع دیکھا، بہت بھیڑ لگی ہوئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھوں کیا چیز کا مجمع ہے، تو دیکھا کہ اس مجمع کے بیچ میں دنیا کھڑی ہے، بوڑھی ہے، اس کے یہ گال نیچے سے لٹک رہے، اتنی بوڑھی ہو گئی، مگر اس نے سرخی اور پاؤڈر لگایا ہوا ہے اور زیورات سے لدی ہوئی ہے، تو لوگ اس کے تماشے اور اس کے چاہنے میں، دیکھنے میں جمع ہوئے۔ اچھا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو سمجھ گئے اللہ کے نبی تھے، تو اس دنیا کو مخاطب کیا، فرمایا تو نے کتنے سے شادی کی؟ اس بوڑھی کو جو زیورات پہنے ہوئے تھے، لوگ تماشے کے لیے جمع تھے، اس نے کہا میں نے بے شمار لوگوں سے شادی کی۔ کہا پھر وہ کہاں چلے گئے؟ کہا سب کو مار ڈالا۔ کہا اب کیا خیال ہے؟ کہا ابھی بھی بہت ساروں سے شادی کرنے کا ہے۔ کہا اس پر پھر انجام کیا بنے گا؟ کہا ان کو بھی مار ڈالوں گا، تو دنیا رہ جائے گی اور انسان اس سے چلا جائے گا، مکان رہ جائے گا اور مکین چلا جائے گا، بلڈنگ رہ جائے گی، بلڈنگ میں رہنے والا چلا گیا۔ اب یہ کرونا کا جو بیماری پھیل گئی ایک عذاب کی شکل، تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر بڑے بڑے بلڈنگیں باقی کھڑی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ بلڈنگیں خالی ہو گئی، سب مر گئے اور یہ بلڈنگیں خالی رہ گئی، پڑی رہی۔ تو اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ یوں رہ جائے گی اور آدمی اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو وہ 3 آدمیوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم پہلے کھانا کھائیں گے پھر یہ۔ آپ مشورے کی بات، پھر ایک کو بھیج دیا اور 2 نے یہ کیا ہم قتل کر دیں، اس نے زہر ملا دیا کہ یہ مر جائیں گے۔ دماغ نے کسی کا کام نہیں کیا، کیونکہ دماغ پہ تو پردے ہو گئے کہ بھائی جیسے ہم اس کے لیے دنیا چاہنے کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا، کہیں اس نے بھی نہ بنایا ہو۔ عقل ہوتی تو پہلے کھانے کو چکھتے، مگر عقل پہ تو پردے پڑ گئے۔ اب جب آئے وہ کھانا لے کے آیا کہ انہوں نے کوئی بانا بنایا اور بانا بنا کر اس سے لڑنے لگ گئے، تو وہ ایک تھا یہ 2 تھے، آخر لڑتے لڑتے اس کو مار ڈالا، وہ تو مر گیا بیچارہ۔ اب آپس میں کہنے لگے پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اینٹیں لے لیں گے۔ یہاں عقل کام نہیں کیا، جیسے ہم نے اس کی دنیا کے لیے منصوبہ بنایا، اس نے کوئی نہ بنایا۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، اس میں زہر ملا ہوا تھا، نہ اس کے دل میں ترس نہ ان کے دل میں ترس، ترس ختم ہو جاتا ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔ اس لیے دنیا میں آج جو کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے یہ سارے دنیا کے کرشمے ہیں۔ اگر دنیا کی محبت نہیں، مگر اس میں بھی ایک حکمت ہے،
یہ نہیں پھر دل میں آئے گا کہ بھائی پھر اللہ نے محبت کیوں ڈالی. یہ بھی ایک حکمت ہے اعتدال کیا. کہتے ہیں ایک نبی ایک پیغمبر بیان کر رہے تھے بنی اسرائیل کا کہ اللہ پاک نے انسان کی اندر جتنے صفات رکھے ہیں اس میں حکمت ضرور ہے، لیکن بشرطے کہ اعتدال پہ ہو. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا امتی، اس نے کہا دنیا کی محبت میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا اس میں بھی حکمت ہے، اگر یہ نہیں ہو تو پھر نقصان ہو جائے گا. اس نے کہا کیا نقصان ہوگا آپ بتاؤ. کہا اچھا میں دعا مانگتا ہوں، یا اللہ یہ دنیا کی محبت میرے سارے امتیوں کے دل سے نکال دی. جب یہ دعا کی اللہ نے قبول کر دی، دعا قبول ہو گئی. اعتدال ہر چیز میں، خیر الامور اوسطها. اب جب دعا قبول ہو گئی، پیغمبر تھے اللہ کے نبی تھے، تو دکاندار نے دکان بند کر دی، ٹھیلے والے نے ٹھیلا بند کر دیا، راشن والے نے راشن بند کر دیا، سبزی والے نے سبزی کا ٹھیلا بند کر دیا. اب گھر میں سبزی کی ضرورت ہے تو سبزی کے ٹھیلے والے کے پاس جاتے، وہ کہتے ہیں میرے کو دنیا لینی ہی نہیں ہے. غلے کی ضرورت ہے، راشن والے کے پاس جاتے ہیں، راشن والا کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں کھولتا ہوں دکان. غرض ہے کی زندگی پریشانی میں مبتلا ہو گئی. تو محبت میں بھی ایک حکمت ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، بے اعتدالی میں نہ ہو. اگر محبت نہیں ہوتی اولاد کی، اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے محبت بھی ڈالی. اگر محبت نہیں ہوتی تو آدمی پھر اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا، اولاد کا حقوق نہیں ادا کرتا. تو ہر چیز میں حکمت ہے مگر اعتدال کے ساتھ. بے اعتدالی جہاں آئے گی وہاں نقصان ہو جائے گا. تو ان دونوں نے زہر، وہ کھانا کھایا اس میں زہر ملا ہوا تھا، تو یہ کھانا کھاتے یہ بھی مر گئے. تو اینٹیں باقی ہے اور اس کے محبت کرنے والے تینوں مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ اینٹیں پڑی ہوئی ہے اور تینوں آدمی مرے ہوئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جس کو کہتے قم باذن اللہ، مردے کو کہتے، وہ زندہ ہو جاتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو وہ تینوں زندہ ہو گئے. اب تینوں نے کیا دیکھا؟ یہ اینٹیں پڑی تھی. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، تم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے. اور دنیا آدمی کے ساتھ یہ کرتی کہ یہ رہ جاتی ہے، آدمی چلا جاتا. اس لیے فرمایا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اے برادر نماند بکس، جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست. یہ دنیا اے میرے بھائی کسی کے ساتھ رہی نہیں، دل اس دنیا میں اللہ کے ساتھ لگاؤ. مکن تکیہ بر ملک دنیا و پش، تم تکیہ مت لگاؤ، امید مت باندھو اس دنیا کے ساتھ، اور اس پر اعتماد مت کرو کہ بسیار کس چھو تو پرورد خوش،
کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو تیری طرح مار ڈالا اور یہ باقی رہ گئی، پرورش کی پھر مار ڈالا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ جو اس دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ اس زمین پر تمہیں نظر آتا ہے یہ سب فنا ہونے والا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا ذات باقی رہے گا جو بڑے عزت و اکرام کی والے۔ اس لیے اللہ والوں نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزاری۔ میرے حضرت الشیخ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا کہ عصر کے بعد کبھی یہ جو پرانا دارالحدیث ہے اس کے باغیچے میں بیٹھتے تھے، اور زیادہ تر مسجد کے قبلے کی طرف جو باغیچہ ہے اس میں بیٹھا کرتے تھے عصر سے مغرب تک۔ تو ایک شخص آیا، حضرت کی اہلیہ محترمہ اس وقت اسپتال میں داخل تھی، بیمار تھی، اور حضرت کو اس کی علاج کے پیسوں کی ضرورت بھی تھی، مگر اعتماد اللہ کی ذات پر۔ ہمارے شیخ عجیب تھے، تو وہ شخص آیا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا تھا اس مجلس میں، اس نے آ کر اس زمانے میں یا 1974 کا واقعہ ہوگا یا اس سے بھی پہلے، 10,000 روپے کا بنڈل حضرت کے سامنے پیش۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں تو سید ہوں، یہ آپ نے زکوٰۃ لایا ہوگا میرے اوپر تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا حضرت یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، ہدیہ لایا ہوں۔ حضرت نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس وقت حضرت تنخواہ لیتے تھے مدرسے سے، بعد میں ساری تنخواہ واپس کر دی۔ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 روپے تھے جیب میں۔ اس آدمی سے فرمایا بھائی میرے جیب میں 30 روپے ہے اور 1 ہفتہ تنخواہ لینے کو باقی ہے، یہ 30 روپے میرے ہفتے تک چل جائیں گے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا حضرت میں تو ہدیہ لایا ہوں، بڑے محبت سے شوق سے آپ قبول کریں۔ حضرت بڑے جلالی مزاج کے تھے، جلال میں کہنے کا فرمانے لگے تو بڑا ہوشیار ہے، تو اپنا بوجھ میرے اوپر ڈالتا ہے، تیری جان چھوٹ جائے گی، میں قیامت کے دن یہ 10,000 کا حساب خدا کو دیتا رہوں، لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے۔ تو مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ابن ماجہ اور بہت ساری کتابوں کی استاد تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے کمالات کے مالک، وہ عرض کرنے لگے حضرت اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا تو مدرسے کے لیے قبول کر دیتے، مدرسے کو تو طلباء کو ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی مدرسہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین کے لیے میں نے بنایا ہے، اللہ کا مدرسہ ہے، اس کو اللہ نے چلانا ہے، مجھے نہیں چلانا، اس کے لیے جو مقدر میں ہوگا وہ اللہ خود بھیجے۔ تو وہ آدمی دروازے تک گیا اور اس کے بعد واپس آیا، کہا حضرت آپ تو قبول نہیں کرتے لیکن مدرسے کے لیے تو اس کو قبول کر لے، چلو آپ نہیں لیتے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ وہ دفتر احتساب آج کل ان کو کہتے ہیں،
وہاں اس میں آدمی منشی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دے دینا، رسید لے لے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جو دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا ذات باقی رہے گا جو بڑے عزت و جلال